يا الله يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. شریعت مطہرہ میں روزہ و عید وغیرہ کے معاملات کا مدار چاند کی رویت دیکھنے پر ہے کہ جب تک چاند نظر نہیں آئے گا روزہ و عید وغیرہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے لیے احادیث صحیحہ میں آنکھ سے دیکھنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک اسے حقیقی طور پر دیکھنا ہی مراد لیا گیا ہے اور اسی پر عمل ہے۔ لہذا جب تک باقاعدہ چاند نہ دیکھ لیا جائے یا اس کا شرعی طور پر ثبوت نہ ہو جائے اس وقت تک قمری مہینہ شروع نہیں ہوگا، اگرچہ کیلنڈر کے مطابق شروع ہو چکا ہو، کیونکہ ہم قرآن و حدیث کے مکلف ہیں، ماہرین فلکیات وغیرہ کی رائے کے پابند نہیں۔ لہذا عبادات کے معاملات یعنی روزہ، رمضان، عید وغیرہ یہ سب کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں ہوں گے بلکہ حقیقتاً رویت ہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ روزہ و عید وغیرہ چاند دیکھ کر ہی کرنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر ختم نہ کرو، بلکہ اگر موسم خراب ہونے کی وجہ سے چاند نظر بھی نہ آئے تو بھی محض اندازہ وغیرہ لگا کر روزہ و عید کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، بلکہ پھر اس مہینے کے 30 دن مکمل کرنے کا حکم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر چاند تم پر پوشیدہ رہے تو 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ 29 شعبان کو مغرب کے وقت چاند تلاش کرنا لازم ہے، لہذا اگر چاند دیکھ لیں تو روزہ رکھیں اور اگر موسم آلودہ ہو تو اس مہینے کے 30 دن مکمل کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، چاند دیکھ کر ہی روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی ختم کرو۔ اگرچہ موسم خراب ہو تو شعبان کے 30 دن مکمل کرو۔ جس دن چاند نظر آئے اسی دن کا ہی اعتبار کریں گے، اگرچہ بظاہر دیکھنے میں 2 دن کا ہی معمول کیوں نہ ہوتا ہو، کیونکہ شریعت نے حکم دیکھنے کا فرمایا ہے، لہذا جب دیکھا اسی دن کا شمار کریں گے، اور صحابہ کرام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، ابو البختری سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم عمرے کے لیے گئے، جب وطن پہنچے تو چاند دیکھ کر کسی نے کہا 3 رات کا ہے، کسی نے کہا 2 رات کا ہے، تو ہم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور ان سے واقعہ بیان فرمایا، تو انہوں نے فرمایا تم نے دیکھا کس رات میں تھا؟ ہم نے کہا فلاں رات میں، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مدت دیکھنے سے مقرر فرمائی ہے، لہذا اس رات کا قرار دیا جائے گا جس رات کو تم نے اسے دیکھا تھا۔